بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی ختم کرے گا، ہر مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی، ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت اپنی جانب سے اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے وہ بندہ جو مانگے گا، رب کریم اسے ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، بیماری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بیماری سے عاجز نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بیماری کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بیماری سے عاجز نہیں آنا چاہیے، اور بیماری کی حالت میں کفریہ الفاظ بھی نہیں ادا کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بیماری میں بڑے واویلے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہی بیمار کرنا تھا، بیماری ہمارے گھر میں آ گئی ہے، یا اللہ ہمیں ٹھیک ہی نہیں کر رہا۔ اس طرح کے کفریہ الفاظ سے پرہیز کریں، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت سے بیماری کی حالت میں بندہ جو مانگتا ہے، رب کریم اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں یہ وظیفہ بھی شامل ہے۔ آج کا وظیفہ قرآنی آیت پر منحصر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام بھی ہیں اور ذاتی نام بھی ہیں، اور 2 صفاتی نام بھی ہیں، اور اسے اسماء اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآنی آیت بڑی ہی طاقتور ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد مانگتا ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں نے بسم اللہ کو بڑا ہی عام کلمات سمجھ رکھا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو حضرت سلیمان کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری، اور وہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس کی فضیلت کے بارے میں جان جائیں تو ہم اس کو ورد زباں بنا لیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف جھٹک گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام پڑھا جائے گا اس چیز میں برکت ہوگی۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو اگر آپ رزق پر پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگی، دولت پر پڑھیں گے تو دولت میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو مریض بہت جلد انشاءاللہ صحت یاب ہوگا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی جانب سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے ہر پریشانی، مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی، غموں سے آپ کو نجات ملے گی، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں ہے، سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا نچوڑ الرحمن الرحیم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے۔ اور جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے، اور جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا وہ بہت ہی فضائل و فوائد سے مستفید ہوگا۔ دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں فوائد حاصل ہوں گے، فضیلتیں ملیں گی، اور آخرت میں درجات بلند ہوں گے۔ بہت ہی مقدس یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو بندوں کے لیے بڑی ہی طاقتور آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی برکت سے آگ سے نجات پا سکتا ہے، جہنم کی آگ سے بندے کو نجات مل سکتی ہے۔ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھ
پڑھے گا انشاءاللہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پڑھنے والے کی سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں، یعنی اس عمل کی برکت سے آپ کو دنیا میں بھی فائدے ہوں گے، آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے، جہنم کی آگ سے آپ کو نجات ملے گی۔ جہنم کی آگ کے آگے یہ آیت مبارکہ ڈھال ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچانے میں یہ آیت مبارکہ ہماری مدد کرے گی اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنائے گی۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ شریف کے اور بھی بہت فائدہ وظائف ہیں اور میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ سارے وظائف شیئر بھی کرتی رہوں گی۔ بسم اللہ کا جو عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ہر کام میں آسانی کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں غم سے نجات پانے کے لیے۔ نمبر 2 پہ آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ ہوگا بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، اللہ رب العزت سے شفائے کاملہ کے لیے دعا مانگنے کے لیے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بلند درجات حاصل کرنے کے لیے، قبر کو بہتر بنانے کے لیے، جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیے جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو وظیفے کے دوران اپنی حاجت کو، مقصد کو، پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے یا فلاں دعا کی قبولیت کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مولا مجھے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اس نیت سے آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے اور وظیفے کے دوران آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنی ہے۔ صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے پانی پر۔ آپ پانی کی ایک بوتل لے لیں اور اس پانی کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اس پر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ پانی کی بوتل پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے مریض کی صحت یابی کے لیے، مریض کی شفا یابی کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ اگر مریض خود کرے تو زیادہ بہتر ہے، مریض خود وظیفہ نہ کر سکے تو گھر میں سے کوئی ماں، بہن، بھائی کوئی بھی مریض کو یہ وظیفہ کر کے پانی دم کر کے پلا سکتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 41 دن تک جاری رکھنا ہے اور اس آیت مبارکہ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں۔ بڑے ہی آسان یہ کلمات ہیں، بہت ہی آسان آیت مبارکہ ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو روزانہ آپ نے اس وظیفے کو اپنی عادت بنا لینا ہے، یعنی مسلسل 41 دن تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے اور پانی آپ نے مریض کو روزانہ پلانا ہے۔ بوتل میں پانی کم ہو جائے تو آپ اور پانی ملا سکتے ہیں۔ جب بھی پانی کی طلب محسوس ہو مریض کو تو آپ نے یہی پانی مریض کو دینا ہے، چاہے آپ روٹی کے ساتھ دیں یا آپ دوائی کے ساتھ دیں، یا آپ نے مریض کو چائے دینی ہے یا کوئی بھی چیز بنا کر دینی ہے تو اس میں آپ نے دم کیا ہوا پانی ہی استعمال کرنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اور ایک بار کمنٹس میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔